اسلام آباد کے بارے میں لوگ مذاق کرتے تھے کہ اس کا سائز ایک بڑے قبرستان جتنا ہے اور اس کی خاموشی اس سے بھی زیادہ۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ اسلام آباد ہے تو پاکستان کا دارالحکومت، لیکن یہ پاکستان سے کئی سو میل دور ہے۔ اب 1000 میل کا فاصلہ طے کر کے بلوچ بچیاں، عورتیں اور بچے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کارکنوں کو رہا کیا جائے یا کم از کم انہیں عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ جو ان کے گمشدہ پیارے ہیں ان کے بارے میں کوئی سرکاری اہلکار آ کر جھوٹی سچی تسلی ہی دے دے۔ لیکن 70 دن سے زیادہ گزر چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک پارلیمنٹ ہے، وہاں سے کوئی نہیں آیا۔ اعلیٰ عدلیہ بھی اسلام آباد میں ہے، وہ دوسرے کاموں میں مصروف ہے۔ اس شہر خاموشہ میں ایک شور مچاتا میڈیا بھی ہے۔ ان کو شاید اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈیو میں کسی بلوچ عورت یا بچی کو بلا سکیں، اور ان کے پاس خود چل کر جانے کا کسی نے تردد نہیں کیا۔ 2 سال پہلے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بھی ایک سیاسی دھرنا دینے اسلام آباد آئی تھیں۔ وہ اب کہاں ہیں؟ جیل میں، ریمانڈ پر ریمانڈ۔ وہ خود بھی کہہ چکی ہیں کہ ایک دفعہ ہی بتا دیں کہ کتنے سال جیل میں رکھنا ہے۔ اسلام آباد میں جو دھرنا دے کر بیٹھی ہیں، ایک زمانے میں پنجاب کی موجودہ وزیر اعلیٰ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ میری بہنیں ہیں۔ یہ عجیب رشتہ داری ہے کہ ایک بہن ملک کے سب سے بڑے صوبے کی مالک ہے اور باقی بہنیں اسلام آباد میں کھلے آسمان تلے 2 مہینے سے زیادہ دنوں سے بیٹھی ہیں۔ کسی نے اتنا تکلف بھی نہیں کیا کہ کسی سرکاری ہرکارے کو بھیج کر یہی پوچھ لے کہ بتائیں کیسے آنا ہوا۔ ریاست نے اس نئے مسئلے کا ایک پرانا حل نکالا ہے۔ پہلے انہیں باغی اور دہشت گرد کہا جاتا تھا، اب فتنہ الہندوستان کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ پہلے شریف خاندان بھی مودی کا یار ٹھہرایا جا چکا ہے۔ بھٹو تو ہیں ہی قدیمی غدار۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی بھارت کی بولی بول رہا ہے۔ اسلام آباد کی یادداشت کم از کم اتنی تو ہوگی کہ یہ یاد رکھ سکے کہ ریاست کو جن فتنوں کا سامنا ہے وہ پہاڑوں پر چڑھ کر بیٹھے ہیں، وہ اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے انصاف مانگنے نہیں آتے۔